اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسینا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ماہ محرم کی اور سید سالار شہیدان ابا عبداللہ الحسین کے غم کے اس مہینے کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں جو چیز عرض کی تھی وہ مجالس کے سلسلے میں جو بیان شروع ہوا ہے، آج وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے کہ ہمارا مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں مجلس حسین برپا کرتے ہیں اور کیوں مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ مجلسیں صرف ایک فارمیلٹی نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے، ایک رواج نہیں ہے کہ ہم نے شروع کر دیا تو اب ختم نہیں ہو سکتا، ہم نے ختم کر دیا تو اب شروع نہیں ہو سکتا، یا ہم کرتے چلے آئے ہیں تو کرتے ہی چلے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ان مجلسوں کا کچھ مقصد ہے۔ ان صف ماتم کا، صف عزا کا کوئی مقصد ہے۔ فرش عزا کسی ہدف کے تحت بچھایا گیا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ہدف کو فرش عزا سے حاصل کریں، اور نہیں حاصل کر سکتے تو پھر ہمارا فرش عزا پر آنا صرف آنے تک کا ثواب ہم کو مل سکتا ہے، لیکن مقاصد کا ثواب ہم کو نہیں مل سکتا جس کی بنیاد پر ائمہ نے یہ فرش عزا بچھائی۔ تو کچھ مقاصد ہیں جن میں سب سے پہلا مقصد ہے ائمہ کا توحید کو لوگوں کے درمیان مضبوط کرنا، اعتقادات توحیدی کو، یعنی پروردگار کے وجود کو، اس کی وحدانیت کو، اس کے صفات کو، اس کے کمالات کو لوگوں تک پہنچانا۔ آپ ائمہ کے کسی بھی خطبے کو، کسی بھی لیٹر کو، کسی بھی نامے کو، کسی بھی مرسلے کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو پہلا حرف اس میں لکھا جاتا ہے وہ توحید سے متعلق ہے۔ پہلا جملہ جو اس میں بیان ہوتا ہے وہ توحید سے متعلق ہے۔ یعنی ائمہ پیغمبران ہمیں یہ بتا دینا چاہتے ہیں، جناب سلیمان کا خط سورہ نمل میں موجود ہے، انہو بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر اسلام نے جتنے نامے اور جتنے لیٹرز دنیا میں بھیجے ہیں ان سب میں سب سے پہلا ذکر پروردگار کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجلسیں بھی توحید کے لیے، توحید کی مضبوطی اور اس کے عقیدے کو محکم بنانے کے لیے لوگوں کے درمیان یہ مجالسیں برگزار ہوئی ہیں، یہ مجالسیں برپا کی گئی ہیں۔ دوسرا مقصد جو ہے ان مجالسوں کا وہ اخلاق ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان اخلاق بیان ہو سکے۔ اگر ہمارے ممبروں سے، ہمارے خطیبوں کے ذریعے سے پیغمبر کا، ائمہ کا، انبیاء و مرسلین کا اخلاق حضرت ابراہیم، اخلاق جناب نوح، اخلاق جناب عیسیٰ نہیں بیان ہو رہا ہے تو ہم شاید اس مقصد سے کچھ دوری پر کھڑے ہیں، اس مقصد سے نزدیک نہیں ہو رہے جس کی بنیاد پر فرش عزا اور یہ ممبر بچھایا گیا ہے، یہ ممبر سجایا گیا ہے، یہ امام بارگاہیں سجائی گئی ہیں۔ تو ہمارا پہلا کام، پہلا ہدف ہے ان کا توحید کو، پروردگار کی وحدانیت کو لوگوں کے درمیان مضبوط کرنا۔ دوسرا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کو اخلاق کی دعوت دینا۔ سب کچھ پیغمبر کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن مجید اس کے باوجود آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ جس چیز کو پیغمبر کے صفات میں سے سب سے بلند بتایا گیا، یعنی اس سے اچھا کوئی چیز
اس سے اچھی کوئی چیز پیغمبر کے صفات میں معرفی نہیں کی گئی، وہ ہے اخلاق۔ تو اگر اخلاق اسلامی، اخلاق پیغمبر، اخلاق امام صادق، اخلاق امام حسین ہمارے منبروں سے بیان نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے خطیب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز پڑھ دیجئے، تو اسی طرح اس خطیب سے مطالبہ کیا جائے کہ فلاں ائمہ کا اخلاقی زندگی کیا تھی وہ بیان کیجئے۔ ہمیں وہ سننا ہے کہ ہمارے ساتویں امام کی اخلاقی زندگی کیسی گزری، ہمیں یہ سننا ہے کہ ہمارے نویں امام کی اخلاقی زندگی کیسی گزری، ہمیں یہ سننا ہے کہ جناب ابراہیم کا اخلاق کیا تھا، پیغمبر کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، ہمیں یہ سنائیے۔ تو یہ دوسرا ہدف۔ اور تیسرا ہدف جو ہے وہ اہداف امام حسین کو بیان کرنا ہے۔ خطیب منبر پہ آتا ہے، خطیب منبر پہ آنے کے بعد ہزاروں قسم کے فضائل اہل بیت کے بیان کرتا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن وہ خطیب یا خود آشنا نہیں ہے یا یہ لوگ آشنا نہیں ہیں کہ اس خطیب سے اور ہمیں کیا سننا ہے۔ ساری دنیا کے اہداف کو وہ بیان کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اہداف امام حسین کو وہ خطیب بیان نہیں کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری عام آدمی کی ہے، انسانوں کی ہے، جو فرش عزا پر آ کے بیٹھتے ہیں وہ ان کی ہے۔ خطیب سے سوال کر دیں آپ کہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے کہ ہدف امام حسین کیا تھا، کیوں اتنی بڑی قربانی انجام دی امام حسین نے، کہ کیسے ممکن ہے، کیا چاہتے تھے امام حسین کہ اس کی خاطر پیغمبر جیسے بیٹے کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا اور میدان کارزار میں بھیج دیا۔ اس 6 مہینے کے شہید کو کہ جو اپنے پیر سے چل بھی نہیں سکتا، اسے امام حسین اپنے ہاتھوں پہ لے کر میدان کارزار میں جا رہے ہیں، تو اس کا ہدف کیا تھا؟ کوئی ہدف تو رہا ہوگا۔ تو امام حسین نے اپنا ہدف مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کے لیے جو نامہ لکھا اور جو وصیت کی، اس میں بیان فرمایا۔ امام حسین نے 3 ہدف بیان کیے اپنے نکلنے کے۔ اپنی اس جو مدینے سے خروج سے لے کر اور شہادت تک کی زندگی ہے، اس میں امام حسین کے کچھ اہداف ہیں، کچھ ان کا مقصد ہے، کچھ ٹارگٹ ہے۔ وہ سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان امر بالمعروف، اچھی چیزیں، معروف چیزوں کا میں حکم دوں، وانہا عن المنکر، اور برائیوں سے روکوں۔ برائی کیا ہے؟ برائی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ سماج میں وہ چیزیں رواج پیدا کرنے جو دین محمدی میں حرام ہیں۔ آج ہمارے ہاں شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے ہاں پارٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، جو چیزیں دین محمدی میں حرام ہیں انہیں روک دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید یہی تو کر رہا تھا۔ شراب جو حرام تھی اسے حلال بتایا جا رہا تھا، ناچ گانا جو حرام تھا اسے حلال بتایا جانے لگا۔ ممبروں کو خرید کر ممبروں پر ایسے خطیب بٹھائے جانے لگے جو حلال محمدی کو حرام کر رہے تھے اور حرام محمدی کو حلال کر رہے تھے۔ تو یہ سارے منکرات سے امام حسین نے روکنے کے لیے یہ اقدام کیا۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے اصلاح جامعہ، اپنے معاشرے کی اصلاح۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے خاندان کی اصلاح کریں۔ ضروری نہیں ہے، پہلے بہت اچھا رواج تھا کہ اگر کوئی شخص کسی جوان سے یہ کہہ دیتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، کیوں کر رہے ہو، تو وہ جوان اس بزرگ کی بات سنتا تھا اور سر جھکا کے چلا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہی عن المنکر کا رواج تھا ہمارے معاشرے میں۔ آج کسی کی جرأت نہیں ہوتی کسی کے بچے سے یہ کہہ دے یہ کام تمہارا غلط ہے، مت کرو، اس لیے کہ اسے معلوم ہے اگر وہ کہہ دے گا تو ابھی نہ صحیح 10 منٹ کے بعد نہ صحیح رات میں نہ صحیح کل صبح پورے خاندان والے میرے گھر پہ حملہ کر دیں گے اور کہیں گے تمہاری جرأت کیسے ہوئی، تم نے میرے بچے کو ٹوک دیا۔
تو امام حسین کا ایک مقصد یہ تھا، اسے ہم اور آپ مل کر جگا سکتے ہیں، اسے ہم اور آپ مل کر زندہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مقصد ہے امام حسین کا۔ تو ہمارا مجلسوں میں آنے کا یہ مقصد ہے۔ ہمیں مجلسوں سے کچھ چیزیں چاہیے، وہ چیزوں میں سے میں نے 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ پہلی چیز ہماری توحید مضبوط ہونی چاہیے، دوسری چیز ہمارے اندر اخلاق آنا چاہیے۔ یہ اخلاق بہت طولانی موضوع ہے، اسی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے عقیدے، ہمارے یقین، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری معاشرت، ساری چیزیں اس اخلاق میں آ جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو امام حسین کے حوالے سے ہمیں ان ممبروں سے اور اس فرش عزا سے چاہیے، وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ہمارے سماج میں رائج ہو جائیں اور یہ ہمارے ممبروں سے بیان ہونے لگے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک دوسرا معاشرہ ہو جائے گا، ہم کہیں اور چلے جائیں گے، ہم کسی اور دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ وہ پہلے کی بھائی چارگی جو آپ سنا کرتے ہوں گے، ہمارے جوان جو سنتے ہیں، ہمارے بچے جو آج سنتے ہیں، کہ پہلے تو سارے لوگ میل جول سے ایسے رہا کرتے تھے کہ پورا گاؤں، پورا قصبہ ایک خاندان معلوم ہوتا تھا۔ آج وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کچھ چیزیں ہمارے درمیان سے چلی گئی ہیں۔ میں پروردگار سے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔